اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ جمعہ جو قرآن مجید کا 62 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے کہیے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر فقط تم ہی اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ دوست ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ مسلم اصول ہے کہ دوست کی ملاقات کا شوقین ہوا کرتا ہے، اس لیے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ بس تم ہی خدا کے دوست ہو اور کوئی خدا کا دوست نہیں ہے تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ موت ملاقات رب کا نام ہے۔ جب تم واقعی خدا کے سچے دوست ہو تو پھر دنیا سے اس قدر کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ پھر موت کے نام سے کیوں کاپ اٹھتے ہو؟ یعنی موت کیا ہے؟ مومن کی موت کیا ہے؟ دوست کی طرف ہجرت کرنا، دنیا کو چھوڑ کر دوست کے پاس جا کر آباد ہونا۔ تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ موت کا اس قدر خوف جو تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے خدا سے دوستی کے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہودیوں کو تو دنیاوی زندگی سے اس قدر شدید محبت ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یعنی اگر تمہیں اس دنیا کی زندگی کا سب سے زیادہ حریص پایا گیا ہے، مشرکین سے بھی کہیں زیادہ حریص، تو ان میں کا تو ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ ہر 1000 سال تک زندہ رہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہے۔ حالانکہ اتنی لمبی زندگی بھی ان کو خدا کے عذاب اور سزا سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ خدا ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ علامہ مرشد تھانوی نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ موت کی تمنا کرنے سے مراد وہ تمنا نہیں کہ انسان زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کی آرزو کرنے لگتا ہے، بلکہ یہ ایسی موت کی تمنا کرنا ہے جو شوق جنت یا ملاقات رب کے شوق کی وجہ سے ہو۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ موت کی ایسی آرزو کرتا ہے جو صرف عقلی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خودکشی نہیں کرتا بلکہ اچھی موت، ملاقات رب اور جنت کے ملنے کا شوق سے انتظار کرتا ہے۔ یعنی مومن کی ایک نشانی، علامہ اقبال نے کہا تھا، میں تم کو بتاتا ہوں کہ جب اس کو موت کا فرشتہ لینے کے لیے آئے تو اس کے لبوں پر ملاقات دوست کی وجہ سے مسکراہٹ پھیل رہی ہو۔ یہ ان کے شعر کا ایک مفہوم ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دعوے کرتے ہو کہ خدا صرف تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر تم خدا سے ملاقات کرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تم دنیا کی محبت میں اس قدر جکڑے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ یہودیوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ہر نبی اسلام لایا ہے، کوئی نبی یہودی یا عیسائی نہ تھا، یہ سب بات کی پیداوار ہیں۔
بجائے خدا کی طرف و خدا کی اطاعت کی طرف نسبت دینے کے، یہودیوں نے اپنی نسبت یہودا کی طرف دی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سلطنت دو ٹکڑوں میں بٹی، یہودا کا خاندان جس حکومت کا مالک بنا اس کا نام یہودیہ رکھا گیا۔ تو یہودا کے نسل کے غلبے کی وجہ سے صدیوں سال بعد انہوں نے اپنے مذہب کا نام یہودیت رکھا۔ یہ نام 4 صدی قبل مسیح بنا۔ اس میں خدائی تعلیمات بہت کم تھیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حلیہ خوب بگاڑا گیا اور اپنے مطلب کی باتیں بڑھائی گئیں۔ انہی گڑھی ہوئی تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو بس گنتی کے چند دن۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 نے بتایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اس کے چہیتے۔ اسی بنا پر خدا ان سے فرما رہا ہے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تفسیر کبیر، تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ تاریخ شاہد و گواہ ہے کہ یہودی موت کے نام سے بھاگتے ہیں۔ مثلا خیبر کے یہودی مسلمانوں سے تعداد اور اسلحے کے اعتبار سے بہت طاقتور تھے، مالدار بھی تھے، قلعے والے بھی تھے، پھر سارے مشرک ان کے ساتھ تھے، مگر یہودی مغلوب ہوئے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ خدا کی راہ میں لڑ رہے ہیں، زندہ بچیں گے، مجاہد یا غازی ہوں گے، مر جائیں گے تو شہید ہوں گے۔ جبکہ یہودی موت کے نام سے کانپ جاتے تھے، ان کو بس زندگی درکار تھی، چاہے کیسی ہی ہو۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی آپ علیہ السلام کے مقابلے پر آتا ہے شکست کھا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ مجھے یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور اس کو یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ میں علی علیہ السلام کے مقابلے پر قتل ہو جاؤں گا۔ بس ہم دونوں کا یہی یقین اس کو مقتول اور مجھے فاتح بنا دیتا ہے۔ کیا خوب جواب دیا میرے مولا نے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔